السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ تیرا غرور عبادت تجھے نہ لے ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نماز بہت۔ جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، رو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اقبال، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا کہ بس دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے، یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے، جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہماری محبت، ہماری نفرت اپنے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے، گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ آؤ مل کر دعائیں مانگ لے اللہ والوں کے ساتھ، کچھ دعائیں اپنے لیے کچھ اوروں کے لیے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر ہو اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔
ہم لوگ بھی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے اس کتاب حیات، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جیسے حالات سے گزرا، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائے تو پھر واپس نہیں آتے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ زندگی تیرا سبھی حسن بجا ہے لیکن تجھ کو جو غور سے دیکھے گا وہ ڈر جائے گا۔ جس شخص کو اپنے عیوب دیکھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اس کو اپنے اندر کی ذات کا سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ ادب کا تعلق انسان سے کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے ہوتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔